آج ہم بات کریں گے ایک ایسے چھپے ہوئے چور کے بارے میں جو کہ سناٹے میں اور خاموشی میں آپ کے بٹوے پر حملہ کرتا ہے اور آپ کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں بالکل، آپ کے بینک چارجز، اے ٹی ایم چارجز، ایس ایم ایس چارجز، ہر وہ چارجز جو کہ آپ کو بینک کے نام پہ لوٹتے ہیں اور وہ آپ کے بٹوے سے آپ کے ذریعے سرپرائز برتھ ڈے پارٹی بھی لے لیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل، ہم بات کریں گے اے ٹی ایم چارجز کے بارے میں اور یہ عام عوام پر کتنا بھاری ہے اور کیا نقصان ہے اس کے۔ ایسے رضا صاحب بتائیے گا، سر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا ریسنٹ معاملہ ہوا ہے؟ میرے ساتھ تو کل رات ہی یہ واردات ہو گئی۔ میں سویا ہوا تھا تو میرے فون پہ ایس ایم ایس کی بیپ وہ ہوئی، تو میں نے کہا کہ شاید کسی دوست نے پیسے دینے تھے تو انہوں نے کوئی ٹرانسفر کی ہے تو اس کی کوئی بیپ ہوگی۔ جب میں نے کھولا دیکھا تو میسج آیا ہوا تھا میرے بینک سے کہ جی آپ کے اکاؤنٹ سے 4,000 روپے کاٹ لیے گئے ہیں آپ کے اے ٹی ایم کے فیس کی چارجز میں۔ بھائی میں نے تو اپنا اے ٹی ایم یا وہ بینک ایپ تو استعمال ہی ہارڈلی صرف دودھ کا بل دینے کے لیے کی تھی، تو اس کے بدلے میں آپ نے مجھے کون سی یہ پلاٹینیم سروس دے دی؟ اچھا، تو پہلے تو لوگ ہوتا تھا کہ لوگ گھر سے بینک جاتے تھے اور بینک سے پیسے نکلواتے تھے، لیکن اب یہ کاروائی کچھ الٹی طرح ہوگی، ریورس ہو گیا کہ اب ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور بینک آتا ہے اور بینک ہمارے پیسے نکال لیتا ہے اور ہم منہ دیکھتے رہتے ہیں اور ہم منع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ میرے پیسے ہیں، میں نے آپ کو دیے، ٹھیک ہے کرن یہ میرے پیسے رکھ لیں۔ آپ نے کہا جی تھینک یو، میں رکھ لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اب آپ سے کہا کہ یہ میرے پیسوں میں سے کچھ پیسے مجھے دے دیں۔ اب آپ وہ مجھے پیسے واپس کرنے کے لیے نا اس میں سے آپ پیسے کاٹ لیں گے، پھر آپ مجھے تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے ایس ایم ایس کر کے کہ بھئی آپ کو میں نے پیسے کچھ واپس کیے ہیں، اس چیز کے بھی آپ نے پیسے کاٹ لینے ہیں۔ پھر آپ نے کچھ دنوں کے بعد آپ کو یاد آتا ہے پھر ایک اور سروس چارجز میں آپ پیسے کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ بینک یعنی کہ آپ لوگوں کو اصل میں ڈسکریج کر رہا ہے کہ بھئی آپ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں، پیسے اپنے گھر میں رکھیں، کسی اپنے دوست کے پاس رکھیں، اپنے کوئی گھر میں پرس چھپانے کی جگہ رکھیں، وہ امیوں والا طریقہ وہ جو سرانے کے اندر ڈال کے رکھے ہوتے تھے اوپر سو جاتا تھا کہ یہ سب سے سیف ہیں۔ بس وہی سرانہ کلچر کو بینک جو ہے نا اس طرح پروموٹ کر رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم سوچتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں یورپ اور امریکہ میں بینکس الرٹس بالکل فری ہیں اور وہ کسٹمر کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بہت معزز ہیں اور آپ ہماری جان ہیں، آپ نے ہمیں یوز کیا، آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ برعکس پاکستان کی سچویشن یہ ایسی کیوں بن گئی ہے؟ پاکستان میں بینک جو ہے نا وہ صرف آپ کو ایک چیز کا فری میں میسج کرتے ہیں، وہ ہے جب آپ کی برتھ ڈے ہو تو آپ کو مبارکباد کا ایک میسج آتا ہے۔ اس کے علاوہ اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اے ٹی ایم کے ڈفرینٹ کائنڈز ہیں اور ان پہ انہوں نے ڈفرینٹ چارجز رکھے ہوئے ہیں، جو کہ کلاسک ہے تو اس پہ 300، پھر پلاٹینیم ہے تو اس پہ 1000، گولڈ ہے تو اس کی اور زیادہ، اور پلاٹینیم ہے تو وہ میکسیمم 20,000 تک بھی یہ فیس جا سکتی ہے۔ پھر جو اور خطرناک بات، ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو میل آتی ہوگی یا الرٹ آتا ہوگا کہ جی ہم نے سروس چارجز کو ریسکیجول کر لیا ہے، تو کائنڈلی وہ آپ انسٹرکشن پڑھ لیں۔ انسٹرکشن آپ کو نہ پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ آپ کے پاس دل ہوتا ہے، نہ وہ آپ کے پاس قابلیت ہے۔ وہ ایک 8 کے فونٹ میں وہ لکھی ہوتی ہیں اور کوئی 500 کے قریب ان کے ٹرمز ہوتی ہیں، ان کو آپ پڑھیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو پھر ایس ایم ایس ہی بتاتا ہے کہ جی وہ اے ٹی ایم چارجز ہم نے بڑھا دیے۔ اور ایس ایم ایس سروس بھی ان کی کمال ہے کہ 15 روپے ماہانہ کاٹ کے یہ آپ کو میسج پہ الرٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کتنے پیسے کاٹ لیے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں دنیا بھر میں اس طرح کے الرٹس جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے کہ ہم نے آپ کے پاس اپنا کیپٹل ڈپازٹ کرایا ہے تو اس کے بدلے میں اب آپ نے کچھ ہمیں انسینٹیو دینے تھے۔ انسینٹیو دینے کے بجائے آپ نے سزا دینے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر ایک اور وہ اس میں سزا کی جو ہے نا کہ زیادہ سزا دینے کا کہ یہ فائلر ہے اس کو تھوڑی سزا دینی ہے، یہ نان فائلر ہے اس کو زیادہ سزا دینی ہے۔ بھائی آپ کے کسٹمر ہیں، آپ کے پاس وہ اپنا کیپٹل رکھ رہے ہیں تو کچھ تو خیال کریں۔
سر یہ کوئی درمیانی راستہ نکل آ سکتا ہے کہ اس میں ہمارے اختیار میں بھی کچھ چیزیں ہوں کہ ہم یہ سروس لینا چاہتے ہیں، اس کے پیسے ہم کٹوانا چاہتے ہیں، اس کے نہیں کٹوانا چاہتے، جس طرح موسٹلی ای میل جو ہیں وہ فری ہیں اب تک میرے خیال سے، اگر میں بہت زیادہ وہ اس میں نہیں ہوں۔ کرن آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں یہ جتنی فیس چارجز ہے اس کا جو استعمال کے حساب سے ہی چارجز ہونے چاہیے۔ اگر کوئی اے ٹی ایم کو بہت ریگولرلی استعمال کر رہا ہے، فریکوینٹلی استعمال کر رہا ہے، دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ واٹس ایور، اور ایک بندہ استعمال کرتا ہے اس کو سال میں 2 دفعہ، تو اب آپ چارجز دونوں پہ ایک ہی طرح کے لاگو کر رہے ہیں، تو آپ کم از کم یہ جو چارجز ہیں ان کو اس کے استعمال کے ساتھ ہی لنک کر دیں، پھر آپ ای میل ان کو فری کر دیں، یا ایس ایم ایس چارجز وہ آپ ان سے نہ لیں۔ اب بندہ اگر کوئی چیز نہیں لینا چاہتا کہ آپ ایس ایم ایس الرٹ نہیں لینا چاہتے، تو وہ بھی سم ٹائمز جو بینکس ہیں وہ آپ کے پاس یہ چوائس نہیں رہنے دیتے، وہ کہتے ہیں جی بھی یہ تو ہمارا رول ہے کہ ہم آپ کو لازمی اس پہ چارج کریں گے۔ تو کئی طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ جس سے آپ نے اپنے کسٹمر کو سکویز کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس موسٹلی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو بینک والی ایپ کے نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں، یہ ویسے ایس ایم ایس آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ 20 روپے تو ہم آپ سے لیں گے، لیکن ہم آپ کو نوٹیفیکیشن اچھا نہیں دیں گے، ہم برا ہی دیں گے کہ بھئی آپ کے پیسے گئے، خالی بینک اکاؤنٹ۔ بھئی جب پیسے جا رہے ہیں تو وہ کون سی کوئی اچھی خبر ہوتی ہے؟ بینک سے پیسوں کا نکلنا یا کسی بھی وقت آپ کا بٹوا خالی ہونا، یہ ایک تو بٹوا خالی ہوا، اس کے اوپر پھر آپ نے ایک ایس ایم ایس الرٹ کر دیا، اور اس پہ اوپر پھر آپ نے چارجز بھی لگا دیے۔ تو میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی اگر کوئی بینک صارف ہے تو وہ اپنے سارے چارجز دوبارہ سے پڑھے اور جا کے ان پہ اسٹڈی کرے اور دیکھے، اور اگر آپ نہیں سمجھ آ رہی ہے تو کسی اور سے پوچھ لیں، یہ نہ ہو کہ اگلے مہینے آپ کو بھی 5000 والا میسج آئے جو آج احسن رضا صاحب کو آیا ہوا تھا۔ میرے خیال میں اگلی دفعہ بینک جو ہے وہ آپ کو اس بات پہ بھی چارج کریں گے کہ آپ نے ہمارا جو الرٹ ہے اس کو پڑھا ہے، تو اس کو پڑھنے کے بھی چارجز ہیں۔ اوکے، بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔